بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص اپنے حالات کا، اپنے معاملات کا، اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا رونا روتا ہے۔ میرے عزیزو، حالات کا بننا اور بگڑنا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہمارے اعمال کا سب سے بڑا دخل ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے، تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ جس کو پتہ ہوتا ہے اور وہ نہیں کرتا، اس کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ مسئلہ ہی اسی کے لیے ہے جس کو پتہ ہی نہیں، جس کو سمجھ ہی نہیں کسی چیز کا۔ تو جب ہم جان بوجھ کر سارے کام کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے ہمارے اندر، جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے، ہم جس حال میں ہیں، جہاں بھی ہیں، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ ہم اللہ کی طرف دوڑ لگائیں۔ آپ اس چیز کو اس سے سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان، تو میری طرف اگر ایک قدم اٹھائے گا، قدم اٹھاؤں گا، یعنی کہ دوڑ کے آؤں گا تیری طرف۔ تو ہماری جو پریشانی ہے اس کا سبب غفلت ہے۔ بتانے والے نے ہمیں بتا دیا، حل بھی بتا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان دنیا میں آ کے بھول گیا، اور اسپیشلی مسلمان کے ساتھ تو اس کا دشمن ہر وقت موجود ہے، اور ہمیشہ چور جو ہوتا ہے وہ وہی جگہ دیکھتا ہے جہاں پہ خزانہ ہو۔ تو جب آپ اللہ کی طرف چلیں گے، جب آپ مسجد کی طرف چلیں گے، جب آپ اللہ کے کسی بھی کام کے لیے، صدقے کے لیے یا نیکی کے لیے چلیں گے، تو آپ کے اوپر اٹیک ہوگا، غیر مسلم کے اوپر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ تو ہے ہی غیر مسلم، تو اس لیے کیونکہ خزانہ تو آپ کے پاس ہے۔ اور جب آپ مسجد کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کو سست کرتا ہے، آپ وضو کرنے کے لیے آپ کو سست کرتا ہے، لیکن جو ہی آپ بچوں کے ساتھ یا آپ خود کہیں باہر آؤٹنگ کے لیے یا پکنک کے لیے یا کوئی اور کسی اپنے ایکٹیویٹی کے لیے نکلتے ہیں تو آپ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور مسجد کے اندر دل نہیں لگتا۔ اگر ہم مسجد میں چلے جائیں تو فوراً ہم کہتے ہیں کہ نکلیں۔ اور آج جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام کی شان یہ تھی کہ وہ ان کو اصل میں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، دنیا کے یہ جو کام ہے یہ فانی ہے۔ جب کسی کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے میرے لیے یہ چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کی قدر زیادہ کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہم کسی کام میں مشغول ہیں، اپنے کسی بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ میں ہیں، کسی جاب پہ ہیں، کسی بھی جگہ ہیں،
جب ہم وہ کام اللہ اکبر کی صدا پر پہلی فرصت میں فرسٹ ٹائم جس کو کہتے ہیں، اس ٹائم جب ہم اس کو ایک دم چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اذان ہو گئی بس، یا اس سے افضل چیز یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ظہر کی اذان 1:30 پہ ہو جاتی ہے، تو میں 1:20 کو وضو کر کے بیٹھا ہوں، ریڈی ہوں۔ تو جب آپ اس طریقے سے اپنے اعمال کو اس حفاظت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں میں آپ کا فخر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو، میں نہیں کہتا تھا کہ میں دنیا میں اپنا نائب بھیج رہا ہوں، دیکھا کیسے میری اطاعت کر رہا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں اس چیز سے سمجھنا ہے، اس پوائنٹ کو ہم نے سمجھنا ہے، اس پوائنٹ کو لے کے چلنا ہے۔ میرے دوستو، دنیا فانی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں دیکھیں جن کو اپنے دادا کا تو پتہ ہے، پر دادا کا پتہ نہیں ہے۔ اپنے پیچھے 1 یا 2 یا 3، میکسیمم 3 یا 4 جنریشن، 3 جنریشن کا ہمیں نہیں پتہ، تھرڈ کا کہ ہمارے پیچھے تھرڈ کون تھا۔ تو اس لیے انسان جو ہے یہ اپنا ایک رول ادا کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا ایک رول ہے، اس کا جسٹ لائک 40 سال 50 سال سے میکسیمم 60 سال، تو بہت زیادہ کوئی رہے گا تو 80 سال رہے گا، یا اس کے تو لگ بھگ۔ تو ہم نے یہ جو عارضی زندگی ہے اس کو اللہ کی یاد میں گزارنا ہے۔ تو جب ہم اس کو اللہ کی یاد میں گزاریں گے تو اللہ کی ذات ہمارے لیے کیا کرے گی کہ ہمارے لیے سہولیات بنا دیں گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بہت بڑی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور آپ اس کے بہت بڑے جو ہے نا یہ لائک ڈائریکٹر کے عہدے پہ ہیں یا مینیجر ہیں، اور آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور کمپنی کے جو مالک ہیں وہ آپ کو پروموشن یا آپ کے بارے میں، آپ کی سہولیات کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ یہ بہت کم چانس ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہم اللہ کا کام کریں گے تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالکوں کا مالک ہے۔ جب ہم اس کے حکم پورے کریں گے، جب ہم اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، جب ہم اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، تو وہ اللہ ہمیں کیا دیں گے؟ ہمیں دنیا کی خلافت دے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ کچھ مشکل نہیں تھا مشکل کا آسان ہونا۔ جب ہمارا عمل درست ہو جائے گا، حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے معاملات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں۔ جب ہم سوچتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا، اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر عمل کو لے کے آنا، ہر سنت عمل کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا، یہ ایک مسلمان کا مقصد ہے۔ تو جب ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئے گی، کہ طریقے آئیں گے، ہمارے حالات آٹومیٹیکلی بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ پیسہ آنا کوئی کامیابی نہیں ہے، پیسہ کمانا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے، ہر بندہ اپنی ذات میں خود جج ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر میں ہر روز 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ 40 منٹ 50 منٹ 60 منٹ 70 منٹ 80 منٹ 90 منٹ 120 منٹ 220 منٹ 320 منٹ 420 منٹ 520 منٹ 620 منٹ 720 منٹ 820 منٹ 920 منٹ 1020 منٹ 2020 منٹ 3020 منٹ 4020 منٹ 5020 منٹ 6020 منٹ 7020 منٹ 8020 منٹ 9020 منٹ 120 منٹ 220 منٹ 320 منٹ 420 منٹ 520 منٹ 620 منٹ 720 منٹ 820 منٹ 920 منٹ 1020 منٹ 20 منٹ 30 منٹ 40 منٹ 50 منٹ 60 منٹ 70 منٹ 80 منٹ 90 منٹ 120 منٹ 220 منٹ 320 منٹ 420 منٹ 520 منٹ 620 منٹ 720 منٹ 820 منٹ 920 منٹ 1020 منٹ 40 منٹ 50 منٹ 60 منٹ 70 منٹ 80 منٹ 90 منٹ 120 منٹ 220 منٹ 320 منٹ 420 منٹ 520 من
رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے 5 منٹ سے شروع کریں. ہر روز اگر میں 5 منٹ اللہ کو دے دوں کہ اب 2 رکعت نفل پڑھ کے میں وہیں مصلی پر بیٹھ جاؤں اور اپنا محاسبہ کر لوں کہ صبح سے لے کے شام تک میں نے کتنے کام ایسے کیے ہیں، کتنی باتیں کی ہیں، کتنا جو ہے وہ میں نے ایکسٹرا جو نہیں کرنا تھا وہ کیا ہے، تو میرے بھائی 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر تبدیلی شروع ہو جائے گی. ہمارے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. ہم دیکھیں، ہم سوچیں کہ یار میں نے آج 5 وقت نماز تو پڑھی، لیکن کیا میں نے اول وقت میں ادا کی؟ اول وقت کی اذان ہوئی اور میں نے اس نماز کے لیے میں نے کچھ چھوڑا؟ کسی ایسی چیز کو، کسی کام کو میں نے چھوڑا کہ میں اس میں مصروف تھا اور میں نے اس کو ایک دم سے چھوڑ دیا کہ یار میرا نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو یہ جو اللہ کے لیے یہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام آپ کر رہے ہیں، تو جب وہ آپ اذان کے وقت اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس پر عطا ہوتی ہے، اس پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا کرتے ہیں کہ میرے بندے نے میری یاد کے لیے اپنے کام کو پیچھے کر دیا، اپنے کام کو سٹاپ کر دیا اور میری طرف دوڑ لگا دی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی جتنے بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور کرے، جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے، سب کی خیر کرے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.